درس قرآن، تفسیر تبیان القرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے ناطے نہ رہیں گے، یعنی عالم برزخ کے بعد جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایسی ہیبت میں گرفتار ہوں گے کہ کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا اور کسی کو کسی کے پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حال کافروں کا ہوگا، کیونکہ مومنین کے بارے میں قرآن مجید میں ہے الحقنا بہم ذریتہم، یعنی نیک مسلمانوں کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے باپوں کے ساتھ کر دے گا، بشرطے کہ وہ بھی مومن رہے ہوں۔ ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز نسبی اور سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے سوا میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے آپسی تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ میدان حشر میں مختلف اوقات میں مختلف حالات ہوں گے۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، بعد میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور حال بھی پوچھیں گے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی اس روز کام آنے والی چیز صرف ایمان ہوگی اور مومنین کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے عقائد اور اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافروں کا پلڑا ہلکا ہوگا کیونکہ ان کی نیکیوں کے پلڑے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کالح اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کے ہونٹ نیچے ہو جائے اور دانت دکھائی دینے لگے، جس سے نہایت بری ڈراؤنی صورت ہو جائے۔ جہنمیوں کے اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا اور دانت کھلے کھلے نظر آئیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔
کیا میری آیتیں پڑھ کر تم کو سنائی نہیں جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یہ اسی کی سزا مل رہی ہے۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہم اپنے جرم کا اقرار اور اس پر ندامت و معذرت کرتے ہیں۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم قصوروار ہوں گے۔ یعنی ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو جو سزا چاہیے دیجئے گا، لیکن اب تو چھوڑ ہی دیجئے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ ارشاد باری ہوگا کہ دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو، یعنی بک بک مت کرو، تمہاری درخواست ہم نہیں منظور کرتے، اب تو جو کچھ کیا تھا اس کی سزا بھگتو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کی یہ آخری بات ہوگی، اس کے بعد پھر وہ فریاد اور درخواست کچھ نہ کر سکیں گے، بس جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بھوکیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ صدق اللہ العظیم۔